دیکھیں میں جو سمابیہ نے بات کی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اور اس پہ ہماری جو لیگل ایشوز ہیں اس کو تھوڑا ایڈریس کر دوں گا. ہمارے پاس جو فرسٹ پیس آف ایویڈنس ہے دیٹ از فارم 40. بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے کیسز بھی کر رہا ہوں. اچھا، ہمارے پاس جو پہلی ایویڈنس ہے دیٹ از دا فارم 45 جو میں نے خود نہیں بنایا، پریزائڈنگ آفیسر نے ایشو کیا ہے میرے پولنگ ایجنٹس کو، باقی پارٹیز کے بھی پولنگ ایجنٹس کو، جس پہ کلیئر لیڈ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیکنڈ پیس آف ایویڈنس ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹس آف دا کینڈیڈیٹس جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں لیکن باقی پارٹی سے کنٹیسٹ کر رہے تھے. فار انسٹنس ہمارے جیلم کے کینڈیڈیٹ تھے NA65 کے، ناٹ جیلم، لالا موسیٰ سے سید وجاد شاہ صاحب. اس وہ قمرالزمان قاہرہ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں وجاد شاہ صاحب جیتے ہوئے ہیں، میں بھی ہارا ہوں، لیکن جو تھرڈ پوزیشن پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو فرسٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کی سٹیٹمنٹس ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز کی سٹیٹمنٹس ہیں. یہ ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنس ہے، سبسٹینشل ایویڈنس ہے کہ ہم اپنا کیس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایک تو ہم نے میڈیا کو بھی ساری ایویڈنس پریزنٹ کر دی ہے. اس کے علاوہ جو کورٹ آف لاء میں ہے، فی الحال تو ہم الیکشن کمیشن کو فیس کر رہے ہیں، وہاں پہ نیکسٹ ویک ہم سارے ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو سیریس قسم کی آخری ایویڈنس جو ہمارے پاس آئی ہے دیٹ از دا کنفیشن آف دا آفیسر جو ان سب کو ہیڈ کر رہا تھا. دیکھیں کمشنر کوئی کلرک نہیں ہے، کمشنر کے نیچے آپ کا ڈی سی سارے کام کرتے ہیں، اس کے نیچے آپ کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، موسٹ آف دیم دے بلانگ ٹو جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، وہ سارے وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ساری ہائرارکی آپ کی پوری ڈویژن کی ورکس انڈر دا کمشنر. A statement from the commissioner cannot be taken lightly. That is admission and confession of a crime کہ یہ کرائم کمٹ ہوا ہے. وہ کرائم کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. چوری بھی نہیں ہوا، اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہماری اب التجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. ابھی تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو قانونی بھی نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ سیاسی بھی نقصان ہوا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا اس ملک کی عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کی وشز، ایسپریشنز جو ہیں، جو ان کو آئین پاکستان کہتا ہے جو پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ول آف دا پیپل ہوگا، اگر اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ صرف بٹھایا گیا ہے جو ٹیکس پیئر کی سیلری آپ لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ انصاف کریں. آرٹیکل 218 آئین پاکستان کا کہتا ہے اٹ از یور ڈیوٹی ٹو انشور دا الیکشنز آر ہیلڈ ان فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر. سو فار آپ اس میں فیل ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ اپنے آپ کو اس سے ایبزالو کریں اور اس ملک میں انصاف کریں. یہ میرا ذاتی ایشو نہیں ہے، نہ سمابیہ صاحبہ کا ایشو ہے، نہ ایون عمران خان صاحب کا ایشو ہے. یہ پاکستان کی 9 سے 10 کروڑ جو عوام ہیں جو نکلے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کے، ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو اس ملک کی عوام کا ان اداروں کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کبھی بحال نہیں ہوگا. اور یہی چیز اس ملک کی جوڈیشری کو بھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. جوڈیشری صرف فنکشن کرتی ہے جب پبلک کا کانفیڈنس ہو ان کے اوپر. اگر پبلک کانفیڈنس لوز کر جائے، یہ وہ عوام ہے جنہوں نے آپ کو، آپ کے ٹیکس سے جو آپ تنخواہیں لیتے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے. وہ بڑا سوچ کے آئے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے آئین پاکستان کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، جو کہتا ہے کوئی پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا صرف ول آف دا پیپل کے تھرو ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نہیں انصاف کریں گے تو خدارا آپ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ عوام کا ختم ہو جائے گا. میں جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس میں سیریس ایکشن لیں اور انشور کریں کہ اس ملک میں آرڈر وہی اسٹیبلش ہو جو ول آف دا پیپل کے تھرو ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہمیں رول کرنے کے لیے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں 1-1.5 سال ہو گئے ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. یا باہر سے آپ لوگ لے آئیں اسپیشل، ان کو یہاں پہ ہمارے اوپر مسلط کر دیں جو 15 سیٹیں بھی نہیں لے سکے اس الیکشن کے اندر. تو اس وجہ سے جو عوام چاہتی ہے، کیونکہ جو پاپولر سوورینٹی ہوتی ہے ڈیموکریسی میں، خلق خدا جو ہے اس کے پاس ہی جائے گی.
سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ ایز پر اور کانسٹیٹیوشن، لیکن اس کے بعد جو طاقت ہے وہ عوام کی ہے، اور یہ سیکرڈ ٹرسٹ ہے. ہم نے جمہوریت کو اگر اس ملک میں گرو کرنا ہے، پروگرس کرانی ہے، the only way is free and fair election. اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں نہیں دیا گیا، ہم قانونی جنگ تو لڑیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور ہم اس طرح کیسز کو چھوڑیں گے نہیں کہ جی 2-2 سال 3-3 سال کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے. ہم ہر تاریخ پہ جائیں گے، ہم پورا زور لگائیں کہ ان کا کیسز کا فیصلہ ہو، اور ساتھ ساتھ سیاسی جنگ سڑک پہ بھی جاری رہے گی، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے، کیونکہ میرا بنیادی حق ہے. آرٹیکل 16 کہتا ہے، 17 کہتا ہے کہ میرا فریڈم ٹو ایسوسیشن، میرا رائٹ ٹو لافل اسمبلی میرا قانونی حق ہے. یہ دفعہ 144 آپ نافذ کر دیں. آپ یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے. ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہمارا رائٹ ہے، ہم افراتفری نہیں کریں گے، نہ ہم کوئی قانون توڑیں گے. لیکن رائٹ ٹو اسمبلی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہے، میرا آئین کہتا ہے، میری ہائی کورٹ سی ججمنٹس کہتی ہیں، میرا رائٹ ہے، یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. تھینک یو.